صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے مستحبات کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے۔ مستحبات نماز کے بہت سارے ہیں، اس میں سے جو مشہور مستحبات ہیں ان کو انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ آج کے اس ویڈیو میں تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع تک کے مستحبات بیان ہوں گے۔ پہلے اس بات کو سمجھنا ہے مستحب کس کو کہتے ہیں اور اس کا مقام و مرتبہ شریعت کے اندر کیا ہے۔ تو اس میں پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ مستحب جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ مستحبات جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایک وہ مستحبات جو فقہاء کرام نے عبادتوں میں خشوع و خضوع لانے کے لیے زائد کیے ہوں۔ یہ دو طرح کے مستحبات ہیں۔ مستحب کا مقام شریعت کے اندر سنت سے بھی کم کا مقام ہے۔ مستحب کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کرے تو ثواب، عمل نہ کرے تو کوئی عذاب نہیں۔ تو یہ شریعت کے اندر مستحب کا مقام ہے۔ آج عوام کے اندر اور بعض جو ہے خواص کے اندر بھی ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ مستحبات کہیں تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں رہتا، یا پھر کہیں تو اتنا زیادہ غلو کر دیتے ہیں کہ مستحب کو واجب یا واجب سے بھی اونچا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ بالکل عمل سے بھی ترک نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اپنے مقام سے اونچا مقام یہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ شریعت ہماری یہی ہمیں سکھاتی ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں کہ جس عبادت کا جو مقام ہو اس عبادت کو وہ مقام دیا جائے۔ یہی اصل دین ہے، یہی اصل شریعت ہے۔ اپنی مرضی سے ہم جو ہے کسی عبادت کو اونچا درجہ دے رہے ہیں، کسی عبادت کو اپنے مقام سے گھٹا رہے ہیں، تو یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ تو آج کل مستحبات کے تعلق سے دونوں پہلوؤں پر غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایک جو ہے کچھ لوگ جو ہے اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے اور اس کو بیکار سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط۔ اور کچھ لوگ جو ہے اپنے مقام سے بڑھا کر اس کو واجب یا واجب سے بھی بڑا فرض کا درجہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو شریعت کے اندر مستحب کا مقام کیا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو نیکیاں مل جائیں گی، ثواب ملے گا۔ اگر نہیں عمل کیا جائے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ ہے۔ اب نماز کے مستحبات ابھی میں نے کہا کہ بہت سارے ہیں، لیکن جو مشہور مستحبات ہیں ان کو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ اللہ اکبر جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیتے ہیں وہاں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو آستین سے اور چادر سے باہر نکالنا بہت ہی ضروری ہے۔ آستین کے اندر ہاتھ ہیں
اور ہاتھ یا پھر جو ہے چادر کے اندر ہے، ہاتھ باہر نہیں نکال رہا ہے، بس چادر کے اندر سے ہی، آستین کے اندر سے ہی ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، تو یہ جو ہے مستحب عمل کو ترک کرنے والا ہو جائے گا۔ مستحب عمل یہی ہے کہ آستین سے، چادر سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکال کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، یہ مستحب عمل ہے۔ اب عورتوں کے لیے مستحب کیا ہے؟ مستحب نہیں بلکہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ عورت کیا کرے، اپنے چادر کے اندر سے ہی ہاتھوں کو اٹھائے گی۔ آگے انشاءاللہ مردوں کے عورتوں کے نماز کا فرق معلوم ہو جائے گا آپ کو، وہ بھی مسائل آئیں گے، لیکن یہاں اتنا سمجھنا ہے کہ مردوں کے لیے کپڑے سے، آستین سے، چادر سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکال کر تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا بہت ہی ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے چادر کے اندر سے ہی ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اسی طریقے سے قیام میں کچھ چیزوں کی جو ہے بہت ہی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہو تو دونوں پیروں کو صحیح کر لے، ایک دم دونوں پیر جو ہے ہمارے صحیح رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک پیر آگے جا رہا ہے، ایک پیر پیچھے ہو رہا ہے، یہ جو ہے صف کی ترتیب نہیں رہتی۔ اگر کوئی آدمی اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دونوں پیر سیدھے رکھے، اور جہاں تک ہو سکے پیروں کو مکمل قبلے کے طرف رکھے، ایسا نہ رکھے بھئی ایک پیر جو ہے ادھر جا رہا ہو، ایک پیر ادھر جا رہا ہو، تو یہ نماز کی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے نماز پڑھنے والے کے لیے جب قیام کریں تو دونوں پیروں کو برابر رکھے اور دونوں پیروں کو مکمل قبلے کے طرف موڑے، اور اس کے اوپر مشق کرے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پیر جو ہے آگے پیچھے رہتا ہے، یا پھر جو ہے اس طرح جو ہے پیر رہتا ہے، ٹیڑھے پیر رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے سیدھے رکھے اور قبلے کے طرف ہمارے پیر ہوں۔ اب قیام کی حالت میں آدمی کھڑا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی قیام کی حالت میں جب کھڑا ہو تو نگاہ جو ہے اس کی سجدے کی جگہ میں رہے، نگاہ اس کی سجدے کی جگہ میں رہے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ باندھنے کا موقع آئے تو ناف کے اوپر یا پھر ناف سے نیچے ہاتھ باندھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں پیٹ کے اوپر، تو یہ جو ہے مستحب عمل نہیں ہے، اور سنت کے مطابق نہیں۔ سنت کیا ہے کہ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھے۔ پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ جو ہے مستحب عمل نہیں ہے، سنت سے ملا ہوا عمل نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے سینے کے اوپر بھی ہاتھ باندھتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ نہیں ہے، بلکہ ناف کے اوپر، جس کو ہم بمبئی کہتے ہیں، اس کے اوپر یا اس کے تھوڑا نیچے جو ہے ہاتھ باندھے۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے بایاں ہاتھ کے پشت پر رہے۔ یہ بہت سارے لوگ اس طرح رکعت باندھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح اور اس طرح، یہ تمام طریقے غلط ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ڈیوے ہاتھ کے اوپر رہے، پیٹھ کے اوپر، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حلقہ بنا کر دو انگلیوں سے حلقہ، یعنی کہ انگوٹھے سے اور چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا کر اس کو پکڑے، اور 3 انگلیاں اس طرح رہیں، یہ جو ہے ضروری ہے، یہ اس طرح رہیں۔ یہ 2 انگلیاں یعنی کہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس سے یہ ہاتھ کو پکڑے، اور یہ 3 انگلیاں
اوپر رہیں، یہ طریقہ ہے۔ اب اسی طریقے سے نظر جو ہے قیام کی حالت میں سجدے کے اوپر رہے، سجدے کی جگہ پر رہے۔ اب قرات کا مسئلہ ہے، یعنی کہ نماز کے اندر قرآن شریف پڑھنا۔ تو نماز کے اندر قرآن شریف جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت کیا ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، یعنی کہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں صورت ہے سورہ حجرات سے لے کر پارہ نمبر 30 سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج، یہاں تک جو ہے ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، یعنی کہ سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک 30ویں پارے کی، سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے، سورہ طارق سے لے کر 30ویں پارے کی ہی ایک سورت سورہ بینہ، وہاں تک عصر میں اور عشاء میں پڑھیں گے۔ اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل، یعنی کہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر قل اعوذ برب الناس، یعنی آخر قرآن شریف تک، یہ صورتیں مغرب کی نماز میں پڑھیں گے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ آدمی اپنے مقام پر ہو۔ اب کبھی کبھی انسان کو کیا ہوتا ہے، سفر میں جانا ہوتا ہے، تو سفر کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت سفر جاری ہے اور سفر جاری ہونے کی حالت میں ہی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک سفر میں تو ہے لیکن نماز کے لیے سفر کو روک دیا گیا ہے، نماز پڑھ کر بعد میں سفر جاری کریں گے۔ تو یہ دو حالتیں ہیں۔ تو یہ دو حالتوں کے دو مستحب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سفر ہمارا جاری ہو اور سفر ہوتے نماز پڑھنا ہم کو ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے، کوئی بھی نماز ہو اس میں جتنی چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز کو مکمل کر سکیں اتنی جلدی جو ہے نماز کو مکمل کریں۔ یہ کب ہے؟ جبکہ سفر ہمارا جاری ہو، سفر رکا ہوا نہیں ہے، جاری ہے، چل رہا ہے سفر، درمیان میں نماز کا وقت آ گیا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت جتنی چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز کو مکمل کر سکتا ہو کر لے۔ اب دوسری شکل کیا ہے کہ سفر میں چل رہا ہے آدمی، لیکن نماز کے لیے کہیں رکنا پڑا، کہیں جو ہے سفر کو روک لیا، نماز پڑھ کے نکلیں گے، تو اس وقت فجر اور ظہر میں اوساط مفصل کی جو بڑی صورتیں ہیں، یعنی کہ سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک، یہ اوساط مفصل ہیں، اس میں سے جو بڑی صورتیں ہیں ان کو پڑھ کے نماز مکمل کریں گے۔ کون سی نماز؟ ظہر اور عصر کی، فجر اور ظہر کی۔ عشاء اور عصر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ یہی اوساط مفصل کی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو پڑھیں گے۔ کون سی نماز میں؟ عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں۔ اوساط مفصل کی جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، مثال کے اعتبار سے سورہ قدر ہے، سورہ تین ہے، سورہ ضحیٰ ہے، سورہ علم نشرہ ہے، یہ چھوٹی صورتیں ہیں اوساط مفصل کی۔ تو ان صورتوں میں سے، چھوٹی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھ کر نماز کو مکمل کریں گے۔ اور مغرب کی نماز میں وہی قصار مفصل، وہ تو پہلے سے ہی چھوٹی صورتیں ہیں، تو یہ جو ہے مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ جب قرات مکمل ہو جائے تو قرات مکمل ہوتے ہی فوراً جو ہے دوسرا رکن ہے، دوسرا عمل کیا ہے؟ رکوع والا عمل ہے، تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ تکبیر جو ہے، طریقہ کیا ہے تکبیر کا کہ
قیام ہمارا ختم ہو گیا، قرات مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد ہاتھ بندھے ہوئے رہتے ہیں، تو جب ہم ہاتھ چھوڑنے لگیں، چھوڑے نہیں ہیں ابھی چھوڑ رہے ہیں، تو اسی وقت ہم جو ہے تکبیر شروع کریں گے، شروع کر کے کہاں ختم کریں گے؟ رکوع میں جا کر تکبیر ختم کریں گے۔ یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ انتقالیہ تکبیر جو ہیں، یعنی کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے درمیان میں جو تکبیر ہوتی ہے، اس تکبیر کو لمبا کرنا ہے۔ کہاں تک لمبا کرنا ہے؟ یہ ایک رکن جو ختم ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر دوسرے رکن میں داخل ہونے تک تکبیر جو ہے لمبی ہو، یہ سنت ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے نماز کے مستحبات، تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع تک کے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ رکوع سے لے کر آگے جو ہے ہم مستحبات کو بڑھیں گے لے کر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین جو ہے ان مسائل کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو مکمل درجے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔